السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر محمد رضا کمل بٹو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان سوچنا شروع کر دے اور مشاہدہ کرنا سیکھ لے تو پوری کائنات اس کے لیے تجربہ گاہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ایٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹم یعنی وہ چیز جو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ اب ذرا رکیں، کیونکہ آج ہم جس چیز کو ایٹم کہتے ہیں وہ تو اپنے اندر ایک پورا محلہ بسائے ہوئے ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خیال مجھے کہاں سے آیا؟ جی ہاں، یہ خیال مجھے آج اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے آیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد آدمی بدل جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ شادی کے بعد آدمی نہیں بدلتا بلکہ آدمی کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، سوال پوچھنے اور سوچنے کا جراثیم تو میرے اندر بچپن سے ہی تھا، اسی لیے کم عمری میں نے دی پاسبل اور آئی آر میٹری جیسی کتابیں لکھ ڈالی۔ لیکن اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں بولتی بہت ہیں اور بات بات پر پکاتی ہیں۔ دیکھیں میرے شادی شدہ دوستو، ضروری نہیں کہ ہر بات ان کی فضول ہو سکتا ہے کہ انہی سوالوں میں کسی بڑے نظریے کا سرا چھپا ہو۔ دیکھیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سقراط بھی اتنا بڑا فلسفی اپنی بیوی کی بدولت تھا۔ ہاں، آج میں اپنی کتاب امن فزکس آف دا یونیورس کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا تو پاس بیٹھی میری بیوی نے اچانک سوال کر ڈالا کہ محترم ایٹم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مادہ کی وہ چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو مزید تقسیم نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں بیوی نے فوراً کہا، ذرا وضاحت فرمائیں گے؟ اب میں حکم کی تعمیل میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ میں نے کہا کہ ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اور زیادہ تر حصہ خالی ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹران جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، اور نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی نے ٹوک دیا اور کہتی ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم ٹوٹتا نہیں اور دوسری طرف اس کے اندر سے پورا محلہ نکالے جا رہے ہو۔ جی دوستو، بس یہ جملہ سننا تھا کہ میرے دماغ کی گھنٹی بج گئی۔ میں نے دل کو لائن میں لیا تو احساس ہوا، او یار یہ نکتہ نہ میں نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے اور نہ ہی یو واٹر کنٹینیوم تھیوری کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، بلکہ نہ ہی اسے حصہ بنایا ہے۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ اتنی بنیادی بات میں نے کیسے چھوڑ دی، کیسے مس کر دی۔ جی دوستو، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایٹم کوئی سائنسی لفظ نہیں تھا، یہ لفظ یونانی زبان سے آیا، یعنی کہ وہ لفظ آٹموس، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے۔ یونانی فلسفر یہ نہیں جانتے تھے کہ ایٹم کے اندر کیا ہے، وہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں آ کر مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نہ کوئی الیکٹران، نہ پروٹون اور نہ ہی کوئی نیوٹرون۔ جی دوستو، اور پھر بڑے سائنسدان آئے جن کے نظریات سے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ تعلیم ملی، بلکہ جن کے نظریات سے ہمیں تعلیم کی اور علم کی گڑتی دی گئی۔ دیکھیں میرے دوستو، میں آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ آج کوئی دوست ان سائنسدان کے خلاف یا ان کے نظریات سے ہٹ کر یا انہی نظریات کی کوئی توجیہ پیش کر دے، انہی نظریات کی کوئی وضاحت پیش کر دے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں، بڑی مزے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ماننا کہ میں ان سائنسدانوں کی بھی بہت بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کا بہت بڑا کام ہے، جی ان کا واقعی بہت بڑا کام ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں ان سائنسدانوں نے یہ ٹیکنالوجی کا یہ دور نہیں دیکھا، یہ ایڈوانسمنٹ نہیں دیکھی تھی، بلکہ میں یہ کہہ دوں گا کہ انہوں نے جن زی کو بھی نہیں دیکھا، آج کی سوچنے والی جنریشن کو، ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا۔ آج کی جو سہولیات میسر ہیں، جو چیزیں اویلیبل ہیں، ان کو بھی ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ ان کے نظریات اچھے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، بٹ ہمیں کچھ آگے بڑھنا ہے، آگے سوچنا ہے کہ آج کے دور میں کیا ان کے نظریات
فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ اگر فٹ بیٹھتے ہیں کہاں تک بیٹھتے ہیں اور ان کی کتنی مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ کئی دوستوں کے میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، کئی ایسے دوست بہت اچھا لکھنے والے، بہت اچھا سوچنے والے، بہت بڑے بڑے فلاسفر، بہت بڑے بڑے نام اپنا ایک ریسرچ پیپر پبلش نہیں کروا پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں ریسرچ پیپر پبلش ہونا ہوتا ہے وہاں پہ لکیر کے فقیر لوگ بیٹھے۔ اگر مین سٹریم لائن سے ہٹ کر کوئی بات کر دی تو وہ پیپر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو پبلش ہونے کے، چھپنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چیز ان کے سمجھ میں نہ آئے وہ پبلش ہونے کے قابل نہیں۔ حالانکہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریسرچ، نظریات کا چھپنا ضروری تھا، ہونا چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پیپر کے لیے ان کی ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ میں ان تمام فری ریسرچر، ان تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان جرنلز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، پبلیکیشنز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنے کام سے مطلب رکھیں اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ اپنے حصے کا نالج، آپ اپنے حصے کا ورک، آپ اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کر کے جائیں۔ آج سوشل میڈیا موجود ہے، آج اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، وہاں پہ لکھیں، بے تاجہ لکھیں، لکھتے جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی جرنل کی اتھینٹیکیشن کی۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے نظریے کو اتھینٹیکیٹ کریں؟ ان کو تو خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کی، یا تو اس پہ وہ ڈیبیٹ کر لیا کریں یا اس پہ بلا لیا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے۔ کہیں پہ وہ ڈکٹیشن کی غلطی نکال کر، کہیں پہ وہ پیٹرن کی، کہیں پہ جی فونٹ سائز ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، مطلب ریسرچ سے ہے، نظریات سے ہے، وہ کیا ہے؟ اب ان چکروں میں چھوڑ دیں۔ میں ان ٹرولی جو صحیح نیچرلی جو ریسرچرز ہیں میں ان سے مخالف ہوں۔ جی تو بات بیچ میں رہ گئی جو میں ایٹم کی کر رہا تھا، واپس آتے ہیں اس بات کی طرف۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر وہ بڑے سائنسدان آ گئے جن کے نظریات سے ہمیں سب کچھ سکھایا گیا کہ بس یہی ہے، یہ اتھینٹک ہے، بس انہیں مانو، یہی سب کچھ ہے، آپ کے قبلہ کا سب کچھ یہی ہے۔ اور ان نظریات سے ہٹ کر کوئی نئی توجہ پیش کی جائے تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے علم بغاوت بلند کر دیا ہو، یا یہ کہہ دیا ہو کہ علم سے کوئی بغاوت کر دی ہو۔ سوال کرنے کی بجائے حجت سرائی شروع ہو جاتی ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز اس کی گواہ ہیں، حالانکہ ان ویڈیوز میں میں نے پوری وضاحت کے ساتھ نظریہ پیش کیا تھا، یو بٹر کوانٹم تھیوری، اور اس کی ایک ایک چیز کی وضاحت کی۔ اس کے باوجود جو سوال آئے انہوں نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ میں نے پوری کی پوری، اور ایون کہ میں میتھمیٹیکل ایکویشن حالانکہ شروع میں نہیں دینی چاہیے تھی، میں نے وہ بھی دے دی۔ مزید اگر دوستوں نے پڑھنا ہے تو ہمارا فزکس آف دا یونیورس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ان دوستوں کی قدر کرتا ہوں جو سوال کرتے ہیں، وہ سرمایہ ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں، جو لوگ حضرت سروائی کرتے ہیں، جو ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، ان لوگوں سے معذرت۔ جی بھائی جان، بات ہو رہی تھی کہ ان سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی ایٹم ٹوٹتا ہے، جنہیں ہم اب باپ سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹم ٹوٹتا ہے، جبکہ ایٹم کا لفظی معنی یہی ہے کہ جو چیز ٹوٹتی ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ایٹم ٹوٹتا ہے، مطلب کہ انہوں نے خود مان لیا کہ یہ ایٹم ہے۔ او بھائی کس نے کہا تھا کہ وہ ایٹم ہے؟ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم ٹوٹتا ہے، کس نے کہا کہ یہ ایٹم ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ایٹم ٹوٹتا ہے، پہلے اس میں سے الیکٹران نکال دیا، اور پھر نیوکلیس نکال لے آئے، اور پھر اس میں پروٹون لے آئے، پھر نیوٹرون لے آئے، پھر کوارکس لے آئے، اور پھر نہ جانے کیا کیا اس میں سے نکالا، اور نہ جانے ابھی کیا کیا نکالا جائے گا۔ اور میرے بھائی اگر ایٹم ٹوٹ سکتا ہے تو وہ ایٹم ہی نہیں تھا۔ جی اگر وہ ایٹم ٹوٹ سکتا ہے تو ایٹم ہی نہیں تھا۔ یہاں مزے کی ایک اور بات بتاؤں، یہاں میری بیوی نے پھر سے پوچھا تو اصل نان ڈویزیبل کون سی چیز ہے؟ ایٹم تو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نان ڈویزیبل کون سی ہے جسے ایٹم، جو ایٹم تو ہوتا ہی نان ڈویزیبل ہے؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں یو واٹر کوانٹم تھیوری کو ایک اور مضبوط دلیل مل گئی۔ یو واٹر کوانٹم تھیوری پہلے بھی مضبوط دلائل کے اوپر بیس کر رہی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اسے ایک اور مضبوط دلیل مل گئی کہ اصل ایٹم کوئی ذرہ نہیں، اصل ایٹم وہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، بس شکل بدلتا ہے، کبھی مادہ، کبھی توانائی، کبھی انفارمیشن، کبھی شعور، اور میں اسے کہتا ہوں یو واٹر کنٹینم۔ یہ میرا بھائی کٹتا نہیں ہے، یہ بٹتا نہیں ہے، شفٹ کرتا ہے، صرف اور صرف شفٹ کرتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے۔ اور انسان سے ایک بنیادی یہاں پہ غلطی ہوئی،
उसने एक शानदार इमारत, एक बड़ी सी इमारत गलत बुनियाद पर बना दी। जो सबसे छोटी चीज देखी फट से उसे एटम कह दिया, और जब वो भी टूट गई तो तारीफ तो बदल दी, नाम नहीं बदला। मसला ये नहीं कि साइंस गलत है, मसला ये है कि हमने गलत चीज को एटम समझ लिया। जी मेरे भाई, और यहां पे दिलचस्प बात ये भी है कि रियाजी ने हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया था। रियाजी ने कैसे कि कुदरती अदाद, जब कुदरती अदाद से आगे गई उसने मुकम्मल अदाद, जब मुकम्मल अदाद से आगे गई तो सही अदाद, जब उससे आगे बढ़ी तो नातिक अदाद, उससे आगे बढ़ी तो हकीकी अदाद रियल नंबर्स, और उससे आगे गैर नातिक अदाद। तो यूं उसने तो हर चीज खोलकर बता दी। मगर साइंस को बड़े नाम, बड़े साइंसदान मिले। क्या किया हुआ कि मगर जो साइंस थी उन्हें नाम को रास्ते में छोड़ दिया और हकीकत की तलाश में निकल पड़ी। और असल एटम उसी हकीकत में छुपा हुआ है जो हकीकत छोड़ दी गई। असल एटम वो नहीं जो लेबोरेटरी में टूट जाए। मैं इसके ऊपर एक बहुत पहले भी मिसाल दी थी कि कहीं पे कछुआ निकला और काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, कोई उसको कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो बीच में से एक आदमी आगे बढ़ा और कहता तुम सब भी बेवकूफ हो, मैं बताता हूं ये क्या है। इसके आगे घास डालें, ये खा ले तो हाथी, ना खाए तो कुत्ता। मतलब उसने अपने आप से पहले ही ये सेट कर लिया कि ये चीज फलाना से है। तो साइंसदान ने जो चीज छोटी नजर है उसे एटम कह दिया। भाई वो एटम है ही नहीं जो लेबोरेटरी में टूट जाए। असल एटम वो है जो कायनात की हर चीज में बह रहा है। शायद यूनानी ठीक थे, और शायद हमने एटम को मादा में नहीं हकीकत में तलाश करना था। और हां दोस्तों, सोच की पुख्तगी के लिए शादी वाकई ही जरूरी है। जी मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, अगर शादी के बाद आप फिलोसोफर बन जाए तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है आप भी किसी बड़ी थ्योरी के दरवाजे पर खड़े हों। जी जनाब, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके सवाल साइंस के मुतालिक जो भी हैं, यूगाटर कॉन्टिन्यूम थ्योरी के मुतालिक हैं, अमन फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स के मुतालिक हैं, दिल खोल कर सवाल करें, दिल खोल कर जी भर कर सवाल करें, मैं आपके आप सवाल का जवाब दूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी।